حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فاقہ پہنچے وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا، اور جو شخص اس کو اللہ کے پاس پیش کرے تو جلد ہی اللہ تعالیٰ اس کو جلد یا بدیر رزق عطا فرمائیں گے۔ یعنی پھر بھی افضل ترین صورت یہی ہے کہ انسان شدید ضرورت بھی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اس کے سامنے اپنی حاجت رکھے اور اس سے مانگے۔ اگلی حدیث حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، یعنی وہ کچھ نہیں مانگے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کا عہد کرتا ہوں، چنانچہ اس کے بعد ثوبان کسی سے قطعاً سوال نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے جنت حاصل کرنے کے لیے ایک عہد کر رکھا تھا۔ حضرت ابو بشر قبیصہ بن مخارق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک ضمانت کو اٹھایا، اس سلسلے میں آپ سے امداد طلب کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے فرمایا، یہاں رہو، ہمارے پاس صدقہ وغیرہ کا مال آئے گا تو ہم اس میں سے تیری اعانت کا حکم کریں گے۔ پھر فرمایا، اے قبیصہ، سوال کرنا صرف 3 قسم کے انسانوں کے لیے درست ہے۔ ایک وہ جس نے کسی کی ضمانت برداشت کی، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ وہ اس کو حاصل کر لے پھر رک جائے، اور ایک وہ آدمی جس کے مال کو کسی آفت نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ بقدر ضرورت حاصل کر لے، یا درمیانی زندگی اس کو مل جائے۔ اور ایک وہ آدمی جس کو فاقہ پہنچا اور اس کی قوم کے 3 عقل مند انسانوں نے بیان دیا کہ فلاں انسان واقعی فقر و فاقہ سے دوچار ہو چکا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ بقدر ضرورت زندگی گزارنے کے ذرائع کو حاصل کر لے۔ یا فرمایا، راوی کو شک ہے کہ اس کی زندگی درمیانے درجے کی ہو جائے۔ یہاں پر بتائے گئے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر انسان دوسرے سے مانگ سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ انسان کسی کی ضمانت لے بیٹھے۔ ضمانت ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص پکڑا جائے اور دوسرا کہے کہ میں تمہیں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اور اگر یہ پھر سے یہ کام کرے تو اس کا میں ضامن ہوں، اگر یہ تم اس کو نہ پکڑ سکے تو اس کے عوض میں تمہیں اتنا مال فراہم کروں گا۔ یا اسی طرح کسی کی بھی ضمانت، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے قرض لینا چاہتا ہے اور وہ کسی کو جانتا نہیں تو اس شخص کو بیچ میں ضامن بنا لیتا ہے کہ تم مجھے قرض لے دو۔ اب یہ ہے کہ جو قرض لینے والا ہے وہ دوسرے کو ضامن بنا کے خود قرض لے کے غائب ہو جاتا ہے، تو اب جو شخص بیچ میں ضامن بنا تھا، ظاہر ہے کہ اس کو وہ مال ادا کرنا ہے، اور اس کے اوپر بلا وجہ کا تاوان پڑ گیا، چٹی پڑ گئی جو کہ اس نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا بلکہ کسی کو ضرورت پورا کرنے کے لیے گارنٹی دی، تو یہ جو بیچ کا شخص ہے جس پر بلا وجہ میں ایک چٹی پڑ گئی، اس کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس چٹی کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے مانگ لے اور دوسرے لوگ اس کی مدد کریں اور مل جل کر اس چیز سے اس کو چھڑائیں یا اس مشکل سے اس کو نجات دیں۔ اور دوسرا شخص وہ جس کا مال کسی آفت سے تباہ ہو جائے، کوئی زلزلہ خدا نخواستہ آ جائے یا کوئی سیلاب آ جائے یا کوئی ایسی وجہ، اگرچہ وہ اس سے پہلے ایک امیر شخص تھا، ایک خوشحال انسان تھا، لیکن اس آفت یا مصیبت کے آنے کی وجہ سے اس کا سب کچھ بہہ گیا، تو اس صورت میں وہ کسی کو اپنی حاجت بتا سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ جب اس کو اتنا مل جائے کہ اس کی وہ زندگی درمیانے درجے کی گزر بسر ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ سوال نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان فقر و فاقہ سے اتنا دوچار ہو جائے کہ 3 لوگ اس کی قوم کے گواہی دیں کہ ہاں یہ بھوکا ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ شخص ہے جو لوگوں کے گھروں کا طواف کرتا ہے، 1 لقمہ 2 لقمہ 1 کھجور 2 کھجوریں اس کو دستیاب ہوتی ہیں، لیکن مسکین تو وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا جو اس پر سوال کرنے سے مستغنی کر دے، اور نہ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ خود لوگوں سے مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف جہاں بیان ہوئے وہاں پر انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات جو ہیں فقراء اور مساکین کے لیے، تو مسکین ہے کون؟ مسکین کے بارے میں فرمایا کہ لوگ عام طور پر مسکین اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہر شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، کوئی اسے کھجور اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، کوئی 2 کھجوریں رکھ دیتا ہے۔ فرمایا مسکین یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنا صدقہ خیرات لے جا کے ان کو دے دو، بلکہ فرمایا مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ جو اسے سوال کرنے سے بچا لے، یعنی اس کی ضروریات پوری کر دے،
اور نہ اس کے بارے پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. انسان ایک نظر سے دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اس کو دینا چاہیے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے, اور جب دوسری طرف سے دیکھتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کو ضرورت نہ ہی ہو اور میرا صدقہ اس پر نہ لگے. فرمایا کہ وہ لوگوں سے مانگتا نہیں, لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, لیکن تم اس کی حالت دیکھ کر خود اس کو پہچان سکتے ہو, جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا تعرفهم بسیماہم, ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لوگے. اگلا باب ہے باب نمبر 58, باب جواز الاخذ من غیر مسألۃ ولا تطلع الیہ, بلا سوال بلا لالچ جو مال مل جائے اس کو لینے کی اجازت کا بیان. حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں, اور وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطیہ دیتے ہیں. عرض کرتا اس شخص کو دیجیے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے. آپ فرماتے لے لو, یاد رکھو جب آپ کو ایسا مال ملے جس میں آپ کو لالچ نہ ہو اور نہ ہی آپ نے سوال کیا ہو تو اس کو لے کر اپنے قبضے میں کر لو, آپ کو اختیار ہے, اس کو کھا لو, اور اگر پسند کرو تو پھر صدقہ بھی کر دو, اور جو مال اس طرح میسر نہ آئے اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگاؤ. حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کسی سے کچھ سوال نہیں کرتے تھے, اور جو مال اس کو دیا جاتا وہ اس کو واپس نہیں کرتے تھے. یعنی یہاں پر ایک بہت اہم اصول بتایا گیا ہے کہ انسان کو اگر بغیر اس کے ہاتھ پھیلائے اور بغیر کچھ مانگے, اگر اسے کوئی اپنی مرضی سے یا اپنی خوشی سے کوئی عطیہ کوئی ہدیہ اس کو دیتا ہے تو اس میں اس کو لینے کی اجازت ہے. یہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بتاتے ہیں ان کے بھی والد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے کوئی چیز دیتے تو میں انکار کر دیتا, اور میں کہتا کہ نہیں آپ مجھے نہ دیں, کسی اور کو دیں جس کو زیادہ ضرورت ہو. تو اس پر آپ فرماتے کہ جو تم مانگے بغیر تمہیں مل رہا ہے اس پہ انکار نہ کرو, اس کو لے لو, پھر اس کے بعد چاہو تو خود کھاؤ, خود استعمال کرو, چاہو تو اس میں سے آگے صدقہ کر دو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت سالم جو ان کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے, لیکن اگر انہیں کوئی خود اپنی مرضی سے کوئی چیز دے دیتا تو اس کو وہ واپس نہیں لوٹاتے تھے, اس کے بارے میں پھر وہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. اگلا باب ہے باب الحث علی الاکل من عمل یدہ والتعفف بہ عن السؤال والتعرض للاعطاء, اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے اور سوال سے بچنے اور مال کو دینے کے لیے تعرض کی تاکید. قال اللہ تعالی فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, ارشاد خداوندی ہے پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ اور خدا کا فضل تلاش کرو. یعنی اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے, کہتا کہ جمعے کے دن بھی جب تم نماز اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد زمین میں پھیل کر تجارت کرو, کام کرو, تاکہ تم کسی سے مانگنے سے بچ سکو. حضرت زبیر بن عوام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کوئی آدمی رسی لے کر کسی پہاڑی پر چلا جائے اور اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لے کر آئے, اس کو بیچ کر اپنے آپ کو اللہ کی وعید سے بچا لے تو بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے, وہ اسے دیں یا نہ دیں. مراد یہ کہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان معمولی درجے کی کوئی مزدوری ہی کیوں نہ کرے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کوئی شخص اگر اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اس کو دے یا نہ دے. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے, حالانکہ وہ بادشاہ تھے, اللہ کے نبی تھے, لیکن پھر بھی وہ کام کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے, ایک کارپینٹر تھے. حضرت مقداد بن مادی کرب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کچھ نہیں کھایا, اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. یعنی اسلام انسان کو محنت کرنے اور کام کرنے پر انکریج کرتا ہے, نہ کہ فارغ بیٹھ کر ہاتھ پھیلانے کی طرف اسے مائل کرتا ہے. اگلا باب نمبر 60 ہے باب الکرم والجود والانفاق فی وجوہ الخیر ثقۃ باللہ تعالی, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سخاوت اور نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان. ارشاد خداوندی ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, کہ جو چیز تم خرچ کرو گے
وہ اس کا تمہیں ضرور بدلہ دے گا، وہ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. یعنی جب تم آگے دو گے تو اللہ تعالیٰ پیچھے اور تمہیں پہنچا دے گا. مراد یہ کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا. نیز فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم مال خرچ کرو گے تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا. نیز فرمایا اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ اس کا حساب رکھتا ہے اور تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ عطا کرے گا. یعنی یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے ہاتھ سے گیا اور ضائع ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا 2 قسم کے انسانوں پر رشک کیا جانا چاہیے. وہ انسان جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس کو اس کے صحیح خرچ کرنے پر مسلط کر دیا، اور وہ انسان جس کو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت. یعنی یہ 2 لوگ رشک کے قابل ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو اور پھر وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات خرچ کرتا رہے، اور دوسرا جس کے پاس علم ہو اور پھر وہ اسے دن رات آگے پیچھے سکھاتا رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ایسا شخص ہے کہ اس کے وارث کا مال اس کو اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر انسان اپنے مال کو زیادہ پیارا سمجھتا ہے. آپ نے فرمایا ہر انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرا دیا، یعنی صدقہ خیرات کر دیا، کھا پی لیا، پہن لیا. اور جو مال پیچھے چھوڑا وہ تو اس کے وارث کا مال ہے، لہٰذا تم وہ زیادہ جمع کرتے ہو اور وہ جو تمہیں اپنے لیے فائدہ دے گا اس کی طرف توجہ کم کرتے ہو. حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کے نصف کے ساتھ. یعنی اگر تمہارے پاس کوئی بہت ڈھیر مال صدقہ کرنے کو نہیں تو نہ صحیح، اگر آدھی کھجور ہے اور تمہیں ہمت ہے کہ وہ آدھی دے سکو تو آدھی دینے سے بھی گریز نہ کرو، لیکن صدقہ ضرور کرو. مراد یہ کہ صدقہ ہر انسان کو کرنا چاہیے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس کے پاس زیادہ ہو یا کم ہو. یہی وجہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے روزے کے بعد جو عید آتی ہے اس کے بعد ہر ایک کو دینا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی بالکل کچھ نہ ہو. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس کا جواب نفی میں دیا، یعنی جب آپ سے مانگ لیا گیا تو پھر چاہے آپ نے قرضہ اٹھا کے دیا اس کو لوگوں کی ضرورت کو ضرور پورا کیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح جب لوگ بیدار ہوتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو برباد کر. یعنی فرشتے دعائیں کرنے لگتے ہیں ان کے حق میں جو مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے خلاف جو اسے سمیٹ کے رکھتے ہیں اور اس کی بربادی کی دعائیں کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم کے بیٹے خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یعنی جب تم دوسروں کو دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور پہچان والے اور غیر پہچان والے سب کو سلام کہنا. یعنی یہ 2 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں کہ بار بار آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو دوسروں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. تو یہ کھانا کھلانے کی خاص طور پر قرآن پاک میں بھی بہت تلقین کی گئی، اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ انسان کو کھانا کھلانا اور پھر یہ کہ جس کی پہچان ہو اور جس کی پہچان نہ ہو ہر ایک کو سلام کرنا، کیونکہ سلام میں پہل کرنا انسان کے تکبر کو ختم کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند کرتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ہیں، ان میں سب سے بلند خصلت
دودھ دینے والے جانور کا ہدیہ دینا ہے، یعنی ایسی چیز تحفے میں دینا کہ جس سے کوئی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک بھینس ہے یا گائے ہے جو دودھ دیتی ہے، وہ اگر کسی کو تحفے میں دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے ایک تو اس کو گائے بھینس ملی، اور دوسرا یہ کہ اس کے دودھ سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ انسان کوئی ایسی چیز دے کہ جس سے دوسرا فائدہ ہی نہ اٹھا سکے۔ اور جو انسان ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر عمل کرے گا، ثواب کی امید رکھے گا اور اس پر ثواب کے وعدے کو صحیح سمجھے گا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی نیکی کے 40 کام ہیں جن میں سے افضل ترین کام تو یہ بتایا گیا اور فرمایا کہ یہ کام انسان جب کرنے لگتا ہے تو انسان کے دل میں بخل آ جاتا ہے، تو کس لیے کرے کہ شک نہ کرے کہ پتہ نہیں اس کا ثواب مجھے ہوگا کہ نہیں، پورے یقین کے ساتھ کرے کہ نہیں میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پہ مجھے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر بندے کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا دے گا تو بھلا اللہ تعالیٰ اسے محروم کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو ضرورت سے زائد مال خرچ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اس کو روک رکھے تو تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت روکنے پر تو ملامت کے قابل نہیں ہے، اور مال خرچ کرنے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب یہ حضرت امامہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو ضرورت سے زائد مال خرچ کرے، مطلب یہ قرآن پاک میں بھی جیسے آتا ہے نا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں کریں، کتنا کریں، کس مال میں سے خرچ کریں، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا قل العف، جو ضرورت سے بچ رہے، یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد خرچ کرو۔ اور کس سے شروع کرو؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریب کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ بقدر ضرورت روکنے پر تو ملامت کے قابل نہیں، یعنی انسان اگر آج کی نہیں کل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی کوئی چیز روک رکھتا ہے تو اس پر اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، یا اس میں کوئی حرج قباحت نہیں، کیونکہ علم میراث جو ہے وہ قرآن میں اسی لیے سمجھایا گیا اور فرض کر دیا گیا اس کا سیکھنا سکھانا، کہ لوگ جو ہے وہ اس سے یعنی سیکھ کر فائدہ اٹھائیں۔ اور مال اگر سرے سے جمع کرنا ہی مذمت کا کام ہوتا تو قرآن پاک میں یہ تعلیم ہی نہ دی جاتی اور نہ اس کا ایک لمبا چوڑا قانون بتایا جاتا کہ مال کو کس طریقے پر تقسیم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اور مال خرچ کرنے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، یعنی جن کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے پہلے وہ پورا کرو تاکہ تمہارا فرض ادا ہو تو تمہیں اس کا اوپر بھی اجر ملے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا جاتا آپ اس کے سوال کو پورا فرماتے۔ چنانچہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو بکریوں کا غلہ دے دیا، وہ اپنی قوم میں واپس گیا اور ان سے کہا، اے بھائیو مسلمان ہو جاؤ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح مال دیتے ہیں جس کو فقر و فاقہ کا کچھ خطرہ نہ ہو۔ اور ایک آدمی حصول دنیا کے لیے مسلمان بنتا لیکن کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرتا کہ اسلام کے ساتھ اس کی محبت دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خوبصورت طرز عمل کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام پر آپ سے جو سوال کیا جاتا آپ اس کے سوال کو ضرور پورا کرتے، مطلب یہ کہ اس جگہ پر تو لازمن دیتے جہاں آپ کو یہ خیال ہوتا کہ اسے دیا جائے تو یہ شخص اسلام کے قریب ہو جائے گا۔ یعنی اسلام پر سے مراد یہ کہ اسلام کی خاطر، کہ اسلام کے فائدے کی خاطر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے اس کو بکریوں کا غلہ دیا، تو مسلمان ہو گیا آپ کی اس فیاضی اور اس سخاوت کو دیکھ کر۔ تو اس پر وہ اپنی قوم میں گیا اور کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جو اس طرح مال دے دیتے ہیں کہ انہیں یہ بھی خوف نہیں رہتا کہ وہ خود فقیر ہو جائیں گے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ دے ڈالتے ہیں، لہٰذا تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو اسلام صرف مال کے حاصل کرنے کے لیے اس قبول کرتے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اسلام کا اور ایمان کا لطف اٹھاتے، مزہ پاتے اور اسلام کی تعلیمات سے ان کا سینہ منور ہوتا تو انہیں اسلام دنیا و مافیہ کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو جاتا، یعنی پھر مال کی محبت پیچھے رہ جاتی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگے آ جاتی۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے مال کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور جس طرح مؤلفۃ القلوب کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن سے توقع ہو کہ اگر ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی اور وہ اسلام کی طرف بڑھ آئیں گے تو ان کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اور ایسی جگہ پر خرچ کرنا اسلام کو قوت بخشنے کے مترادف ہے اور اس پر اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے غیر ان سے زیادہ کے حقدار تھے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے مجھے اختیار دیا، وہ مجھ سے کافی مقدار میں طلب کریں گے اور مجھے ان کو مال دینا پڑے گا، یا وہ مجھے بخیل کہیں گے اور میں تو بخیل نہیں اس لیے ان کو دے دیا۔
یعنی کچھ لوگوں کو آپ نے دیا تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو نہ دیتے دوسروں کو دیتے تو وہ زیادہ ضرورت مند تھے. آپ نے اس پر فرمایا کہ جن کو نہیں دیا وہ پھر بھی اسلام سے محبت رکھتے ہیں, ان کے دلوں میں ایمان ہے, لیکن جن کو دیا اگر ان کو میں نہ دیتا تو اس سے کیا ہوتا کہ یہ لوگ اسلام سے اور دور ہو جاتے اور یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بخیل ہے. حالانکہ میں بخیل نہیں, لیکن یہ جو کہ ایک نبی کی اور ایک اللہ کے رسول کی قدر و قیمت نہیں پہچانتے, لہٰذا اگر ان کو دنیا کا فائدہ نہ ہوتا تو ان کی زبانیں شر پہ کھل جاتی جو پھر اسلام کے لیے نقصان دہ ہوتا. حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ وہ غزوہ حنین سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ چند جنگلی آپ سے چمٹ گئے, آپ سے کچھ مانگ رہے تھے, یعنی بدو آپ کے یعنی سوال کرنے لگے, یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو ایک درخت کی طرف سہارا لینے کے لیے مجبور کر دیا, یعنی اتنا آپ کو گھیرا سوال کرنے میں کہ آپ کو ایک طرف لے گئے. چنانچہ آپ کی چادر بھی انہوں نے چھین لی, یعنی ہر چیز لیتے جا رہے تھے, یہاں تک کہ کپڑے بھی لینے لگے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمانے لگے میری چادر تو مجھے واپس کر دو. یاد رکھو اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے بقدر اونٹ ہوتے تو میں ان کو تم میں تقسیم کر دیتا, نہ میں بخل کرتا, نہ کوئی غلط بات کہتا اور نہ بزدلی اختیار کرتا, لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہی دے سکتا ہوں. تو مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دینے میں کبھی پس و پیش نہیں کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور بندے کو معاف کرنے میں اس کی عزت میں اللہ کے ہاں اضافہ ہوتا ہے, اور جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. یعنی 3 چیزیں اس میں بتائی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, اس لیے کہ انسان جب اللہ کے رستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ, وہ جتنا کھانا خالی ہوتا ہے پیچھے سے اور لا دیتا ہے. ضروری نہیں کہ سامنے سے ملے, فرمایا يُخْلِفُهُ, خلف کہتے ہیں پیچھے سے, یعنی کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر دیتا ہے. لہذا تم یہ مت سوچو کہ وہ آگے کا حصہ خالی ہو گیا نکالنے سے تو اب کیا ہوگا. دوسری بات یہاں پر یہ بتائی گئی کہ بندے کو معاف کرنے میں اس کی عزت میں اللہ کے ہاں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی کسی شخص کو ستائے یا تنگ کرے تو اس کے جواب میں اسے معاف کر دے, درگزر کا رویہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے یعنی دوسرے کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے ہیں, بلندی عطا کرتے ہیں. اور عموماً ہم اس لیے بھی یہ نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کمزور سمجھ لیں گے, لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے مددگار ہوتے ہیں. اگلی حدیث حضرت ابو کبشہ سے ہے, کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان کے بارے میں قسم اٹھا کر تمہیں بتاتا ہوں اور تم اچھی طرح ان کے بارے میں اپنے ذہنوں میں ان کو محفوظ کر لو. یعنی 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں, انہیں یاد کر لو. نمبر 1 کہ صدقہ خیرات کرنے سے کسی آدمی کا مال کم نہیں ہوتا, یعنی قسم کھا کے آپ نے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی بات تو ویسے بھی بہت سچی تھی اور اس میں جب آپ قسم کھا دیں تو پھر تو کوئی شک رہتا ہی نہیں. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے دل کو وسیع کریں. دوسری بات یہ کہ جس انسان پر ظلم ہوا اور اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھاتا ہے. یعنی وقتی طور پر تو انسان سمجھتا ہے کہ اس کی بے عزتی ہو گئی, لیکن دراصل اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا صلہ اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں. اور جس انسان نے لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ اس پہ فقیری کا دروازہ کھول دیتے, یعنی محتاجی اس پہ مسلط کر دیتا ہے. راوی کو شک ہے یا آپ نے اس طرح ایک اور حکم فرمایا اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں تم اس کو محفوظ کر لو. فرمایا دنیا 4 انسانوں کے لیے ہے. ایک وہ انسان جس کو اللہ نے مال اور علم دیا, یعنی کون لوگ دنیا سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں, ایک جن کے پاس مال اور علم ہو اور وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے, یعنی یہ نہیں کہ مال پا کے خدا کو ہی بھول جائے, اور صلہ رحمی کرتا ہے, یعنی رشتہ داروں کو حقوق دیتا ہے, اور اس میں اللہ کے حق کو جانتا پہچانتا ہے, یعنی زکوٰۃ صدقات خاص اللہ کا جو حق ہے اس کو بھی دیتا ہے. یہ شخص سب سے اعلیٰ مرتبے میں ہے, یعنی جس کے پاس مال بھی ہو, علم بھی ہو, خدا کا حق وہ دیتا ہو, بندوں کا حق دیتا ہو, ایسا شخص بلند ترین درجہ رکھتا ہے. دوسرا وہ انسان جس کو اللہ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا, پس وہ انسان اپنے ارادے میں سچا ہے جب وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں انسان کی طرح عمل کرتا, پس اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا. یعنی جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں, لیکن وہ پکا نیت اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر ہو تو وہ دے گا, اللہ تعالیٰ اس کی نیت قبول کر کے اس کو اجر دے دیتے ہیں. ان دونوں کا ثواب یکساں ہے, یعنی یہ نمبر 2 اور نمبر 1 کا اجر جو ہے وہ برابر ہے. تیسرا وہ انسان جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور علم نہیں دیا, وہ اپنے مال میں علم و بصیرت نہیں رکھتا کہ کہاں خرچ کرے اور کہاں نہ کرے, دیوانہ بنا ہوا ہے.
یعنی بے سمجھی سے جدھر خواہشات لگاتی ہیں ادھر خرچ کر ڈالتا ہے. اپنے پروردگار کا ڈر اور خوف اس میں موجود نہیں, اور نہ ہی وہ صلہ رحمی کرتا ہے, یعنی رشتہ داروں کو بھی کچھ نہیں دیتا, اور نہ ہی مال میں اللہ کے حق کو جانتا ہے. بس یہ انسان بدترین مرتبے میں ہے. اور چوتھا وہ انسان جس کو اللہ پاک نے نہ مال دیا نہ علم دیا. وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں انسان کی طرح عمل کرتا, یعنی غلط کاموں کو دیکھ کے کہتا کہ میں بھی ایسا اور ایسا کرتا, بس اس کی نیت پر اس کو گناہ ہوتا ہے. یعنی ہے بھی نہیں مال, صرف یہ نیت رکھتا اگر مل جائے تو فلاں فلاں غلط کام میں خرچ کرتا, تو اس پر نہ ہوتے کے باوجود اس کی بد نیتی کا پھر اس کو عذاب ملتا ہے, اس کو گناہ اس کو سمیٹ رہا ہے, اور یہ دونوں گناہ ہمیں برابر ہوں گے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال نہ ہو اور علم ہو, صحیح رہنمائی ہو, ہدایت ہو, اللہ کی توفیق ہو, صحیح کاموں کے لیے نیت انسان کے اندر ہو, تو بھی انسان محروم نہیں رہتا. اور جو صحیح علم سے محروم رہ گیا, صحیح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی سے محروم رہ گیا, وہ دنیا کی بڑی خیر سے محروم رہ گیا, اور آخرت کی خیر سے تو محروم ہی ہے, کیونکہ آخرت میں تو اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا بکری میں سے کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا صرف اس کی دستی باقی ہے. آپ نے فرمایا دستی کے علاوہ باقی تمام گوشت باقی ہے, یہ نہ کہو کہ یہ بچا ہے, بلکہ اس کو کہو کہ بچا ہے جو تم نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دستی کے علاوہ تمام گوشت خیرات کر دیا. آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے آخرت میں دستی کے علاوہ باقی گوشت کا ثواب اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا. حضرت اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مال کو روک کر نہ رکھو, اللہ بھی تم سے روک لے گا. اور ایک روایت میں خرچ کرو یا عطیہ دو یا مال کو پھینکو. پھینکو سے مراد یہ ہے کہ اسے خرچ کرو, اور مال کو گن گن کر ذخیرہ بنا بنا کے نہ رکھو کہ اللہ بھی تم سے مال کو روک لے گا, اور نہ مال کو محفوظ کرو کہ اللہ بھی تم سے مال محفوظ کرے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. مراد اس سے یہ ہے, یہ نہیں کہ مال جمع نہیں کرنا چاہیے, مراد یہ ہے کہ انسان جہاں ضرورت دیکھے اور وہاں نہ دے اور صرف اپنا بکس بھرتا رہے, تو یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے. یعنی اپنے حقوق ادا کرنے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے اور اس کو جمع کیا جاتا ہے تو اس پر ممانعت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, فرماتے تھے بخیل اور خرچ کرنے والی کی مثال ایسے دو آدمیوں کی طرح ہے جن پر ان کے سینے سے لے کر ان کی ہنسلیوں تک لوہے کی 2 زرہ ہیں. بس ہنسلی یہ اوپر کی ہڈی کو کہتے ہیں. بس وہ انسان جو خرچ کرنے والا ہے, جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے یا بڑھتی ہوئی اس کی کھال پر آ جاتی ہے, یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے پوڑوں کو چھپا لیتی ہے اور گھسٹتی ہوئی اس کے نقش قدم کو مٹا دیتی ہے. اور بخیل انسان جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ کا ہر کنڈا اپنی جگہ میں مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, اور وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتی. مراد یہ کہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور وسعت دیتا ہے تاکہ ہر چیز پہ وہ چھا جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو حلال مال سے صدقہ کرنے کو قبول فرماتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے, پھر اس کے ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے, جیسا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تم مال جتنا خرچ کرتے ہو ویسے ہی پڑا رہتا ہے, بلکہ وہاں وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ بڑھوتری ہوتی ہے مال کے اندر کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر جا پہنچتی ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے. اور دنیا میں اگر ایک کھجور رکھیں تو ایک ہی رہتی ہے, جب آپ چاہیں نکالیں, 1 سال بعد نکالیں تو وہ ایک ہی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی جنگل میں چل رہا تھا, اس نے بادل سے ایک آواز کو سنا کہ فلاں انسان کے باغیچے پہ بارش برساؤ. چنانچہ وہ بادل علیحدہ ہوا اور ایک پتھریلی زمین میں بارش برسی, تو نالوں میں سے ایک نالے میں وہ پانی جمع ہوا اور پانی نالے میں چلنے لگا. وہ انسان پانی کے پیچھے چل دیا تو کیا دیکھتا کہ وہاں ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنے بیلچے کے ساتھ پانی کو کھیتوں میں تبدیل کر رہا تھا. اس نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا فلاں نام ہے, وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا. اس نے دریافت کیا اے اللہ کے بندے تو مجھ سے میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ میں نے اس بادل سے تیرے نام کی آواز کو سنا, جس بادل کا پانی تیرے کھیت میں پہنچا آواز یہ تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو. تیرا نام لے کر کہا بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ باغ میں سے جو آمدنی ہوتی ہے میں اس کا حساب رکھتا ہوں, اس کی 1/3 کا صدقہ خیرات کرتا ہوں, 1/3 میرے اور میرے اہل و عیال کے کھانے کے لیے ہوتا ہے, اور 1/3 پھر اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نیکی پر اسے خاص قسم کا اجر اور
فائدہ دنیا میں ہی عطا کیا گیا. یعنی یہ دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ مال دینے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور ذریعوں سے اس تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ انسان جو مال روک روک کر رکھے وہ کسی اور طرح اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے. تو ملتا انسان کو وہی ہے. انسان اسی مال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس کی قسمت میں ہو، باقی تو وہ اس کے ارد گرد صرف اس کی خوشی کے لیے ہوتا ہے، اور اسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو بھی اور اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.